میں انتہائی دیانتداری سے کیمرے کے روبرو آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے انتہائی عاجزی انکساری اور خلوص سے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ندامت محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس ندامت کے اعتراف کے بعد مجھے ایک بات بھی ایڈ کرنا ہوگی سر کہ کاکڑ صاحب کو نامزد کرنے والوں میں سر فہرست ظاہر ہے یہ راجہ ریاض صاحب کی نامزدگی ہوئی. میں کم از کم ایک بات آپ کے سامنے دہراتا رہا اور وہ ریکارڈ پہ ہے کہ یار بالآخر ہوگا وہی جسے راجہ صاحب چاہیں گے، اور ہوا وہی. اور راجہ صاحب یہاں پہ علامت بھی ہیں، خالی ایک کاسٹ نہیں ہے، ایک پرسن نہیں. سمجھ گیا. ٹھیک، راجہ ریاض نے جو اصل کمال دکھایا نا، دیکھو آپ نے تو ماشاءاللہ 6 گراں قدر مضامین میں یعنی ایم فل کر رکھا ہے، اس میں ڈیفنس سٹڈیز بھی شامل تھا؟ نہیں تھا. آئی آر شامل تھا. آئی آر تھا لیکن اسٹریٹجک دفاعی امور نہیں تھے. اینی وے اگر آپ نے اس میں کیا ہوتا تو آپ شاید میری رہنمائی فرماتے. سر چین کے ایک فلسفر ہوتے تھے یہ اسٹریٹجک ڈاکٹرن وغیرہ، بہت یعنی قدیم زمانے کے، غالباً سنزو ان کا نام تھا، غالباً میں اس لیے کہہ رہا تھا. ماؤ زے تونگ نے اپنی جو گوریلا وار کی حکمت عملی بنائی تھی نا، وہ ان کے خیالات سے بہت متاثر تھی. اچھا ٹھیک، تو وہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ دفاع یا اسٹریٹجک جو اصل جنگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جو بغیر لڑے جیت لی جائے. اصل جنگ وہ ہوتی ہے جو بغیر لڑے جیت لی جائے، میدان جنگ کے. اور دوسرا یہ کہا ہوا ہے کہ جی آپ دشمن کو بہکانے کے لیے الجھانے کے لیے ہیولے بناتے ہیں. شیپس کا لفظ تو میرا خیال ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہیولے ہو سکتا ہے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ہی ہوشیاری سے ایک ہیولا بھی تشکیل دیا جلیل عباس جیلانی صاحب کی شکل میں. میاں آپ حیران ہوگے سن کر سر کہ ان کے اسلام آباد والے گھر کے باہر گزشتہ 3 روز سے غیر معمولی سیکیورٹی تھی جو نظر آ رہی تھی. اگر آپ رپورٹر ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذرا کو نفری کو خاص قسم کے لوگوں کی زیادہ اس گھر کے باہر لگ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ نفری کب گئی ہے؟ کاکڑ صاحب کے اعلان ہونے کے بھی 4 گھنٹے بعد. اچھا ویسے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جمعے کے دن تک کاکڑ صاحب کو بھی نہیں تھا پتا. جی وہ میرے ایک انتہائی، دیکھو کاکڑ صاحب سے میری دیرینہ شناسائی ہے، اور وہ اکثر میرے کالم وغیرہ پڑھ کے یا میرے کالم یا کبھی میں کو ٹی وی اپیئرنسز پہ میں کو بات کروں تو وہ اس پہ مجھے تبصرہ بھی بھجوا دیا کرتے ہیں. ان کے میرے نظریات میں کافی بود ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ان کی مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ اپنی بات کو پھیپھڑوں کے زور کی بجائے دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی تک مجھے اپنی رائے پر پوری طرح قائل نہیں کر پائے. درست ہوگی بات. تو ان کے ساتھ وہ ہفتے کے دن ایک لنچ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ لنچ جو ہے وہ آخری وقت پہ انہوں نے، یعنی ہفتے کی صبح کہا کہ نہیں انہیں کچھ شاید کہیں جانا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم جمعے کی رات تک انہیں بھنک پڑ گئی ہوگی کہ وہی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. سو اس کا مطلب ہم صحافیوں کا قصور نہیں ہے، بات جمعے تک بھی کلیئر نہیں. بات یہ نہیں، راجہ ریاض صاحب نے جو ہیولے بنائے تھے اس میں یہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ اگر لوگوں کی توجہ آپ نے اصل بندے سے ہٹانی ہے. اب دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اگر مجھ میں تھوڑا سا رپورٹر کی وہ رہ گیا ہوتا نا میرے کوڑ مغز میں، تو کاکڑ صاحب کا جو فیوریٹ پوائنٹ ہے بیٹھنے کا وہ F63 میں جو کوسار مارکیٹ کے مختلف ریستوراں ہیں. ٹھیک، آج سے کوئی تقریباً 10 یا 15 دن پہلے مجھے خبر آئی، کیونکہ وہ تو ایک تھڑا ہے اسلام آباد میں، جو بھی جس کو جانتا ہے، اگر آپ وہاں کسی کے ساتھ بیٹھے ہو تو مجھے شام تک کوئی بندہ فون کر کے کہے گا یار وہ آپ کا عدنان تو فلاں بندے کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ جو F63 والی وہ جو مارکیٹ ہے. اب انہوں نے
ادھر F6 میں جو بالکل جب آپ یوں مڑتے ہو نا سپر مارکیٹ کی طرف تو وہ جہاں پہ وہ یعنی پیٹرول پمپ سے پہلے ایک ریسٹوراں آتا ہے, نہیں ایک وہ تو مشہور ہے, اس کے درمیان ایک ذرا تھوڑا سا مہنگا, تھوڑا سا ڈسکریٹ, جہاں پہ یعنی میرے جیسا بندہ جاتے ہوئے ذرا گھبرائے گا کہ یار ذرا میری اوقات سے زیادہ ہے. انہوں نے وہاں 2-3 ملاقاتیں کی. اچھا مجھے جب دوسری ملاقات کا پتا, بھائی لوگوں سے مجھے کیا پتا کن سے, لیکن وہاں پہ ایک کسٹمر جو موجود تھے انہوں نے مجھے کہا بھائی یہ کاکڑ صاحب جو ہیں جو عموماً وہاں پائے جاتے تھے کوسار مارکیٹ کے ریسٹورانٹس میں فٹ پاتھ کے اوپر کرسیاں رکھ کے اور بہت پبلک, وہ اب ڈسکریٹ ریسٹوران میں مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں. اچھا بخدا میں تمہیں پتا ہے میں نے کیا سمجھا, میں نے کہا کہ غالباً ان کو CM بلوچستان بنانے کی تیاری ہو رہی ہوگی.